بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آتے رہے، زلزلے آتے رہے، آفات آتی رہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی اس طرح کا عذاب آئے گا۔ اور عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ عذاب، آفات، سیلاب، مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں تو پھر جو گناہ گار ہیں ان پر آنی چاہیے، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، یا اسی طرح جو بچے ہیں، خواتین ہیں، بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو معصوم ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں۔ اسی طرح خواتین کا کیا قصور ہے؟ یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شراب نوشی نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، ان پر یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ اس طرح کے سوالات موجودہ دور میں بھی کیے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی کیے جاتے رہے۔ تو آپ نے اس طرح کے سوالوں کے جوابات دے دیے، گویا کہ پہلے سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی کہ بعد میں بھی کچھ لوگ آئیں گے، اس طرح کے سوالات کریں گے، تو آپ نے پہلے سے وضاحت کر دی۔ گویا کہ شریعت مطہرہ میں ہر معاملے سے متعلق جو ہے تفصیلی احکام موجود ہیں۔ تو الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عمومی عذاب آتا ہے، عام عذاب آتا ہے، تو فرمایا نیک ہوں یا برے، نیک ہوں اور بد، سب پر وہ عذاب آتا ہے، سب اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن فرمایا سب لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگرچہ دنیا میں تو عذاب میں مبتلا ہوئے، تکلیف میں مبتلا ہوئے، لیکن نیک ہونے کی وجہ سے جب اٹھیں گے تو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ ہاں، جو گناہ گار ہیں دنیا میں بھی عذاب بھگت رہے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب بھگتیں گے۔ تو یہاں یہی بات، اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ آفات جب آتی ہے تو وہ عام آتی ہے، اس میں بسا اوقات نیک لوگ بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس سیلاب میں، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ وہاں فوت ہونے والے جو ہے، اس سیلاب میں آنے والے لوگ جو ہے سارے برے تھوڑے تھے، ہو سکتا ہے چند لوگ ہوں، باقی لوگ جو ہے بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی اور نیک صالح لوگ بھی تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کرام کا خواب جو ہے وہ یہ خداوندی ہوتی ہے۔ تو خواب میں کیا دکھایا گیا ہے کہ میری امت کا ایک شخص حرم مکہ میں، اللہ کے گھر میں، حرم میں پناہ لیے ہوگا، اور میری امت کا ایک لشکر اس کا تعاقب کرتے، اس کا پیچھا کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے یلغار کرے گا، حملہ کر دے گا، لیکن ابھی وہ بیدا کے مقام پر ہی ہوں گے، سب لوگ جو ہے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ان میں سے بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو ویسی لشکر کے ساتھ چلے گئے، حرم میں حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے ہوں گے، غیر متعلق بھی تو ہوں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں مستبصر بھی ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنی مرضی کے ساتھ شریک ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے، یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے جو اس لشکر میں شامل ہوئے ہوں گے، اور کچھ جو ہے ویسے مسافر ہوں گے اور ان کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، زمین پھٹے گی، تو سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ حملہ کرنے کی نیت سے نکلے ہیں، حملہ کرنے کی نیت کی بغیر مجبوری کے ساتھ نکلے ہیں، یا ویسے سفر میں تھے، سارے کے سارے جو ہے اس زمین میں دھنس دیے جائیں گے۔ البتہ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ہر ایک شخص جو ہے اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے،
ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر امت کے کسی حصے پر آنے والے عمومی عذاب کا تذکرہ فرمایا، تو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، سوال کیا کہ کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ایسا ہوگا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خباثتوں کی، گناہوں کی، معصیتوں، برائیوں کی کثرت ہوگی تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، نیک آدمی بھی جو ہے اس عذاب میں، اس آفت میں جو ہے بچ نہیں پائیں گے، وہ بھی اسی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ہم سب کی ماں ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ جو شخص نافرمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، یعنی جو گناہ گار لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتا اور گناہ میں شامل نہیں ہوتا، اس پر بھی عذاب آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دنیا کے عذاب میں سب ایک ساتھ ہوں گے، یعنی عذاب عام ہوگا، لیکن پھر قیامت کے دن ہر شخص جو ہے اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اور ضابطہ ہے جس کی وضاحت، جس کی طرف اشارہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہاں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، سزا ہے، تنبیہ ہے اور عبرت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب کیا کیا جائے ان حالات میں؟ یہ بات یاد رکھیں کہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، عبادت میں کوتاہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، معرفت خداوندی میں کئی کمزوری ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تو مائل بکرم ہے، ہر وقت یہی بندوں کو بلاتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ جائیں، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اور باقی بھی دیگر جو حکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا عظیم رب ہے، کتنا محسن ہے کہ تباہی سے بچانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو جو ہے وہ آگاہی دیتا رہتا ہے، لیکن بندے ہیں جو اپنی مرضی کرتے ہیں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑائیں، ماضی کی زندگی سے جو ہے محفوظ رہیں، بچ جائیں، اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان آفات کو دور فرما دے گا اور مصیبتیں بھی نہیں آئیں گی اور گناہ بھی نہیں آئے گا۔ تو اس چیز کا ہم نے احسان کرنا ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈالا؟ اور اللہ کے پھر جو انعامات ہیں سورہ انفطار میں اللہ نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان فرمایا ہے۔ تو الغرض بندوں کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے ان حالات میں سوچ و بچار کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ماضی جیسے گزر گیا اس سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے جو ہے نیکیوں کی طرف آئیں۔ خاص کر کے جو حکومت وقت ہیں، ہمارے جو ملکی قوانین ہیں عجیب سے ہیں، برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے، گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ ہوں یا باقی ادارے ہوں ایسے قوانین بناتے ہیں جو اللہ کے نظام کے متوازی ہیں، اس کی ضد ہیں، اور عدالتیں جو ہے اللہ کے قوانین کا مذاق اڑاتی ہیں۔ تو اس بارے میں کم از کم جو حاکم وقت ہیں، جج حضرات ہیں، یعنی جو بھی مقتدرہ طبقہ ہے، بڑی بڑی کرسیوں پر برآں جمع لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اپنی بھی اصلاح کریں اور عوام کی بھی اصلاح کریں، ان کی بھی تربیت کریں، خود بھی اللہ کی طرف رجوع کریں اور انہیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔